شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں حالیہ کمی کو صنعتی اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اور ایران نے سرحدی انتظام کو بہتر بنانے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح پالیسی میں حالیہ کمی کو صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اب لوگ اپنا سرمایہ لگائیں گے، جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے لیے پاکستانی وفد کی روانگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مختلف شعبوں میں تعلقات کو فوری طور پر فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے صدر نے پاکستان کے ساتھ $2 ارب کے معاہدوں پر دستخط کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کو، جس کا اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا، بتایا گیا کہ آئندہ حج میں پاکستانی عازمین کا کوٹا 1,79,210 ہوگا۔ یہ کوٹا حکومت اور نجی شعبے کے مابین برابر تقسیم ہوگا۔ حج پالیسی کے مطابق اس سال 12 سال سے کم عمر بچوں کو حج کے لیے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ حج قرعہ اندازی میں پہلی بار حج کرنے والوں کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے اور حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ سمٹ سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے باصلاحیت نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہیں جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان صنفی مساوات، صحت کی بہتر سہولیات اور ملک اور خطے کے عوام کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوان ڈیجیٹل فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور پاکستانی سٹارٹ اپس کو دنیا میں بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، توانائی اور سرحدی سیکیورٹی سمیت مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ آج اسلام آباد میں 2 طرفہ بات چیت کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں جانب سے بارڈر مینجمنٹ پر اشتراک عمل بڑھانے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی علاقائی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دونوں ممالک نے ان چیلنجز کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوشش کا عہد کیا ہے۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے 2 طرفہ دلچسپی کے تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک نے مذاکرات کے دوران اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں مسلسل جارحیت کی مذمت کی۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف کے لیے پرعزم ہے اور رواں ماہ باکو میں ہونے والی کوپ 29 کانفرنس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے ایمبیسڈر منیر اکرم سے ملاقات کے دوران پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کوپ 29 کانفرنس میں شرکت کی تیاریوں اور اقتصادی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا دنیا میں کاربن کا سب سے کم اخراج کرنے کے باوجود پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے آج ضلع بھمبر میں کوسٹل برج اور سڑک کو بہتر بنانے کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ 180 میٹر طویل پل کلیڈی پنجیری کسا گمہ کھڈورا روڈ منصوبے کا حصہ ہے جو بھمبر اور میرپور ضلعوں کے درجنوں دیہاتوں کو سفر کی آسان اور جدید سہولیات فراہم کرے گا۔ غزہ کے شہر دیر البالہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر گزشتہ سال اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔